نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. حدیث صحیح رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما. حدیث تو یہ ہے مختصر: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. میں نے خود سنا ہے مع شاہ صلی اللہ صاحب سے کہ اس حدیث پر مع تھانوی نے 3 گھنٹہ بیان کیا. نام بھول گیا. 3 گھنٹہ. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں ضرر و ضرار نہیں ہے. مختصر الدین والنصیحہ خیرکم من تعلم القرآن. یہ حدیث مختصر حضرت تھانوی میں نے خود سنا. حضرت مع شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس حدیث پر حضرت تھانوی نے 3 گھنٹہ تقریر کیا. اتفاق نکالتے ہی نکل گئی حدیث. میں نے کہا ہم کو ذرا معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی معتبر شان حدیث ہے, ہم پیش کر سکتے ہیں دوسروں پر اس حدیث کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے. خیرکم من تعلم القرآن. یہ اخلاقیات میں اس سے جامع کوئی حدیث نہیں ہو سکتی. لا ضرر ولا ضرار. اسلام میں ضرر و ضرار ہے ہی نہیں. اسلام کی اس سے باقی تعریف نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق. نہ خود ضرر اٹھاؤ نہ ضرر پہنچاؤ. بنیادی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بنیادی حدیث ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی وہی بنیادی اخلاقیات و اعمالیات جامع ہے. اور اخلاقیات میں اس سے بڑھ کر کے نہیں. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ضرر نہیں ہے. مزاج اسلام ضرر کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو بھی سمجھ دو. نہ اپنے کو ضرر پہنچاؤ, اپنی آنکھ کو بھی ضرر نہ پہنچاؤ, اپنے زبان کو ضرر نہ پہنچاؤ. آنکھ ان لعینک علیک حق. تمہارے آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. اس کو ضرر نہ پہنچاؤ. لا ضرر نہیں. ان لعینک علیک حق وَإِنَّ لِلزَّوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ. اپنے زوج کا بھی حق ہے, ہماری آنکھ کا بھی حق. اس میں سرمے کی ضرورت ہے, سرما لگاؤ, دوا کرو. یہ نہیں کہ ہم بدو ہو گئے کچھ نہیں کرتے. میں نے ابھی دیکھا تھا کہ حضرت امام صلی اللہ خطاب کہیں کوئی گیا تو ویسے ہی الجلو کی طرح مولوی تھے کہ آپ پہلے ہی سب صاف ہو کر کے آؤ تو ہمارے یہاں ہوئے الجلو بن کے آئے ہو. الجلو مطلب کہ کپڑا ترا ٹھیک نہیں, گندے بنے. تمہیں اتنی دور سے آئے, بہت دور سے آئے تھے. وہ بڑے آدمی تھے لیکن ویسے تھے, کپڑا وپڑا پہنے ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا پہلے تم یہ نہا دھو کر کپڑا صاف کر کے یہاں بیٹھو. انسان دین ہمارا کیا ہے؟ تیقظ کا نام ہے, تثبت کا نام ہے. سمجھتے ہی نہیں. لا ضرر جامع حدیث. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں ضرر ضرار ہے ہی نہیں. 3 گھنٹہ اس کو تقریر کیا حضرت. میں نے یہ بات خود حضرت سے سنی ہے. میری بات تو سب اور کی سنا ہی نہیں. اب بات آتی ہے, کسی نے ماں بڑا صاحب سے کہا میرے متعلق
اسی معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتے ہیں اور کسی کے لیے سمجھ آئیے کبھی تعجب کی کیا بات ہے، بچپن سے انہیں کا رہے سہے پڑھا لکھا تھا اور کیا نقل کریں گے. میں اگر حضرت تھانوی کہا ہوں مولانا مجھ سے ہنس کے اس قسم کی زیادہ ہوتا ہے اجی مولانا آنکھ متعلق یہ ایک آدمی کہہ رہا تھا اسے معاشرہ رسول اللہ صاحب کے اقوال نقل کرتے ہیں. صرف سمجھ آئیے یہ لگانے والے ہوتے ہیں، ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ لگانے. وہ سمجھے معاملہ ہوا تھا اس سے خوش ہوں گے. اب یہ لوگ سمجھ جائیں گے. تو مولانا خود ہی مجھ سے ہنس کے کہا کہ میں نے کہا بھائی وہی انہوں نے پڑھا، زندگی ان کی گزری وہی ہے، تو کس کی بات کریں گے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، عادت ہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ایسے کہنے کی، عادت ہی ہوتی ہے. کچھ کہہ دو سر ذلیل ہوتے ہیں، ہار ہوتے ہیں، ذلیل. اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے، یہ صحیح حدیث ہے. لکھ رہے ہیں مصنف ابن ماجہ، دارقطنی اور ان کے علاوہ نے روایت کیا ہے لا ضرر بہت سارے تحقیق نہیں کیا تھا، شاید نہیں کیا. شرح حدیث یہ حدیث گرامی جوامع الکلم میں خاص شان رکھتی ہے. معلوم تھا دیکھیں بڑے مولانا کو حدیثوں کا درجہ بتا دیا. مجھے یاد تو ہے، بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن اب یہ حدیث گرامی جوامع الکلم میں سے خاص شان رکھتی ہے. تبھی تو حضرت 3.5 گھنٹہ تقریر کیا ہے. جوامع کلم میں سے لا ضرر، اسلام میں اس سے بڑھ کے دوسری امت کو پیش کرنا ہو، اس سے بڑھ کے کوئی حدیث نہیں ہو سکتی. اسلام میں ہے ہی نہیں، تم کو ہم کیا کریں. کیونکہ 2 مختصر لفظ ہیں جو کہ معانی و مطالب و احکام و مسائل کے انبار کو شامل ہے. لکھنے والا بہت عمدہ ہے، ترجمہ کر رہا ہے. یہ حدیث غالباً مناظر حسن گیلانی لکھ رہے ہیں ترجمہ. یہ حدیث گرامی جوامع الکلم میں خاص شان رکھتی ہے کیونکہ 2 مختصر لفظ میں جو کہ معانی و مطالب و احکام و مسائل کے ایک انبار کو شامل ہے. فرمایا اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرر ہے. آج خود اپنے گھر والوں کو ضرر ہم سے ہے، اپنے پڑوسیوں کو ضرر ہے، انفرادی ضرر بھی ہے اور اجتماعی ضرر. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اماطۃ الاذى اسلام کی پہلی شان ہے. راستے میں کوئی مضر چیز ہو اس کو ہٹا دو. اسلام کیا ہے؟ اذا کو دور کرنا. کیلا کا چھلکا پھر گیا، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. لا ضرر ولا ضرر. اسلام میں ضرر و ضرار نہیں. انبیاء علیہ السلام اسی ضرر و ضرار کے نکالنے کا آتا ہے. اسے ان کے نائبین بھی ضرر و ضرار پر خاص نظر رکھتے ہیں. ہماری ذات سے کوئی ضرر کسی کو نہ پہنچے. ظاہری ضرر بھی نہ کوئی چیز ایسی نہ رکھو، اور باطنی ضرر ایسا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ جو وساوس میں مبتلا ہو جائے اور ایمان ہی ختم ہو جائے. ایسی بات نہ کہو. جامد من مٹی صاحب. یہ حدیث سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کس کو یاد ہے؟ نہیں، مختصر ہے لیکن حدیث قرآن سے مناسبت ہو تب تو یاد رہے. یا اپنے بچوں کو یاد کرائیں اب تو وہی یہی یاد کراتے ہیں. یہ حدیث ہے یاد کرو. علی میاں وغیرہ کے یہاں آتا ہے کہ ان کے مائیں سب حدیثیں یاد کرا چکی ہے. مائیں یاد کرا. اب مائیں تو دوسری طرح مائیں کا خود ہی نہیں جانتی وہ کیا سکھائیں گے، خود ہی نہیں. دنیا کی طرف، دنیا کے خارف لگی ہوئی پیسے، وہ کیا سکھائے گی.
لا ضرر و ضرار فی الاسلام. کیونکہ دو مختصر لفظ میں جو کہ معانی و مطالب و احکام و مسائل کے ایک انبار کو شامل ہے، فرمایا اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے. ان دو لفظوں کے معانی میں علماء کے متعدد اقوال ہیں. میں نے یہی نقل کیا ہے انشاءاللہ متعدد اقوال ہیں، لیکن راجح مشہور اور متبادل ذہن یہ ہے کہ ضرر کے معنی ہے خود نقصان اٹھانا. ضرر نہ اٹھاؤ، اپنے کو ضرر میں نہ ڈالو، ایسی چیز نہ کرو جس سے تم ضرر میں پہنچ جاؤ. بہت سی چیزیں نقصان دہ نہ کھاؤ، تو معلوم ہے کہ کھانے کے بعد یہ ہوگا، نہ کھاؤ. کہیں جانا ایسا ہے تمہیں احتمال ہے کہ بیمار ہو جاؤ، مت جاؤ. لیکن راجح مشہور متبادل ذہن یہ ہے کہ ضرر کے معنی ہے خود نقصان اٹھانا اور ضرار کے معنی ہے دوسرے کو نقصان پہنچانا. خود ضرر نہ اٹھاؤ اور دوسرے کو ضرر پہنچے. یہ جامع دعا بھی نہیں. بڑے تھانوی نے کیا تقریر کیا 3 گھنٹہ، کہیں ڈھونڈیے گا بھائی، کہیں میرے پڑھوں گا. بھائی یہ دونوں باتیں اسلام میں منع ہے. اپنی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے کان کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ تمہارا نہیں ہے. علامہ تھانی رحمۃ اللہ تیل لگاتے ہیں مشین، سر پر تیل، کہتے ہیں سرکاری مشین کی حفاظت ضروری ہے. یہ حضرت کی ماشاء اللہ صاحب فرماتے سر پر تیل لگواتے تھے. کہتے ہیں سرکاری مشین کی حفاظت کرو، جو تیل رکھ کے حفاظت کرنا ہے. اب بزرگی میں آ کر کے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بزرگ ہو گئے ہیں. یہ اعتدالی مسئلہ ہے. آنکھ میں دوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے کہ نہیں؟ آنکھ کی حفاظتی کی سنت وہی ہے، حفاظت چشم ہے. جب ان چیزوں کی حفاظت تو دل کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے ہمارا. جب ان اعضاء کی حفاظت کا حکم ہے تو دل کی حفاظت. ایسی جگہ نہ جاؤ دل تمہارا فاسد ہو جائے. ہم لوگ گئے تھے کینیڈا، تو وہاں بھی آبشار ایک ہے، یہ جھرنا ایک اور بہت مشہور ہے، وہاں بھی ایک ہے، 2 دریا سمندر ملتے ہیں. ہم تھے، عبداللہ تھے، تو ایک بوڑھے آدمی تھے، جہاں خیر دیہات کے تھے لیکن رہتے تھے. ہم نے کہا کہ وہ جہاں نہ دیکھا جائے، کہا تو مت جاؤ، دل خراب ہو جائے گا. وہ ہم لوگ ہنسنے لگے. نہیں، ہم نے دولت سر بوڑھا آدمی ہے، وہ سمجھتا کہ یہاں عورتیں رہتی ہیں، کہاں مت جاؤ وہاں. میں دیکھ چکے ہوں گے. اب یہ نئی چیز ہے ہندوستان کی. بالکل وہاں امریکہ ہے، ادھر کرانا ہے. ہم لوگ امریکہ ہم کہہ سکتے دیکھے ہوئے ہیں، گئے نہیں ہیں کہ امریکہ دیکھا جی امریکہ ہزاروں آدمی کھڑے تھے اسی جھرنے کا. ادھر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا جملہ مجھے یاد ہے، ارے مت جاؤ، دل اندھا ہو جائے گا، دل خراب ہو جائے گا. ہم نے کہا عبداللہ سے چلو بھائی دیکھا جائے. پورا متقی پرہیزگار آدمی خود تقریب میں تو گیا ہوگا، دیکھے ہوگا، لیکن اب نہیں. ہم لوگ سے محبت اس کو ہے. دل اللہ تعالیٰ سب دل کی حفاظت فرمائے، آنکھوں کی حفاظت فرمائے. چشم بندو لب بندو گوشت بند، چشم بندو لب بندو گوشت بند، گر نبینی نور حق برمن بخن. آنکھوں کو بند کرو، کانوں کو بند کرو، زبان کو بند کرو لایانی باتوں سے. اس کے بعد بھی اگر نور حق نہ دیکھو تو ہنسو گے اوپر. اب کس کو یاد ہے؟ چشم بندو لب بندو گوشت بند، گر نبینی نور حق برمن بخن.
نظیری گر تمام داری کے مقبول مقام باشی. یہ منشی کے کوچ میں ایک کتاب ہے. نظیری شاعر نظیری گر تمام داری کے مقبول مقام باشی. بلا تحسد بلا تبخل بلا تحریص الگ دنیا. نظیری اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جاؤ، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، حسد نہ کرو، بلا تحریص بلا تبخل بلا تبخل اور بخل نہ کرو. یہ تین یہ منشی کے کورس میں یہ کتاب ہے. میں منشی کا امتحان دینے دیا کہ لیکن شعر اس کا یاد ہو گیا. اس وجہ سے میں گیا، میرے پاس ایک وہ کتاب تھی، اس کا نظام شعر. نظیری گر تما داری کہ مقبول مقام باشی. بلا تحریص بلا تبخل بلا تحسد الگ دنیا. تین بار حرص نہ کرو، بخل نہ کرو، کبر نہ کرو. نبی اللہ ہم سب لوگوں کے قلوب کو ایسے فرما دے، پاک صاف صاف کر دے. نذیری گرتما داری. اللہ تعالیٰ ہم زیادہ محتاج ہیں ان باتوں کو عمل کرنے. ہم زیادہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے. میں بھی مجھ کو نفع ہوتا ہے، آپ لوگ زیادہ پڑھتا میں نے نقل ہی کیا ہے، نہیں بتا لیکن کھولا یہی نکلا، میں یہی سنا ہوں. بس اس طرح دونوں لفظوں پر مشتمل ایک بہت بڑا اصول کرا دیا پایا، لا ضرر ولا ضرر، جس سے علماء فقہا نے بہت سے مسائل و احکام استعمال کیے ہیں. لا ضرر ولا ضرر، علماء نے بہت سے احکام. ضرر کسی طرح اپنے سے ضرر کسی طرح پہنچے، آنکھوں سے بھی ضرر پہنچتا ہے. کنکھیا اگر دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکھیا مسجد نبی بھی دیکھتے، اسی حضور کو تکلیف ہوتی ہے. اپنے آنکھوں سے بھی ضرر نہ پہنچاؤ، اپنے ہاتھ اور زبان سے ضرر، ارادوں سے ارادہ بھی نہ کرو کسی کو ضرر پہنچانے کا. دل کو بھی محفوظ رکھو. لا ضرر ولا ضرار. ان میں کافی بد داخل ہے، ان کو ضرر پہنچانے کا حکم تو نہیں ہے. ضرورت ہے، ضرورت ہے تو آدمی نشہ لگواتا ہی، یوں ہی نہیں نشہ لگاتا ہے. ضرورت مستثنا ہے. یہ دونوں لفظوں پر مشتمل ہے. یہ ارشاد ایک بہت بڑا اصول ہے جس سے علماء فقہا نے بہت سے مسائل و احکام استعمال کیے ہیں. اور قرآن و سنت کے منصور احکام میں سے بہت سارے احکام ہیں جن کا ضابطہ یہی ہے. بہت بہت اللہ بہت علامہ شعرانی کی نصیحت یہ کتاب اقوال سلف لکھا ہے. علامہ شعرانی کے اے میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھ لو کہ جو شخص بھی ایسی کتاب کا مطالعہ اعتقاد کے ساتھ کرے گا یا سنے گا تو یقین کر لو کہ اس کو جملہ اور یا مذکورین کی معاصرت حاصل ہو گئی. اقوال سلف کے بارے میں اس طبقات کبریٰ ہے. اے میرے بھائیوں، آخر میں لکھ رہا ہے علامہ شعرانی، اے میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھ لو کہ جو شخص بھی ایسی کتاب کا مطالعہ اعتقاد کے ساتھ کرے گا
یا سنے گا تو یقین کر لو کہ اس کا جملہ اولیاء مذکورین کی معاصرت حاصل ہوگی. دیکھا نہیں لیکن ان کی باتوں کو سن رہا ہے، گویا کہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھا نہیں لیکن ان اقوال کو جب سنے گا پڑھے گا گویا ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. تو یقین کر لو کہ اس کو جملہ اولیاء اللہ کی معاصرت حاصل ہو گئی مذکورین، اور گویا ان کے کلام کو اس نے سن لیا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی شیخ کے ساتھ مستمع نہ ہو سکے تو یہ اس کی محبت اور صحبت میں قادر نہیں ہے. صحبت میں بیٹھا نہیں لیکن ان کے کلام کو سنا ہے اسے، گویا کہ وہ صحبت میں بیٹھا ہوا. اتنی عمدہ بات صحیح ہے. اب صحابہ کی صحبت کہاں ملے گی ہم کو؟ فرما رہے ہیں یقین کر لو اس کو جملہ اولیاء مذکورین کی معاصرت حاصل ہو گئی، گویا اس کے کلام کو سن لیا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ مجتمع نہ ہو سکے تو یہ اس کی محبت اور صحبت میں قادر نہیں ہے. محبت ہو سکتی ہے اور صحبت نہیں. اخیر میں لکھا ہے علامہ اشارہ نے، میں سینکڑوں کو لکھا، سینکڑوں بزرگوں کا کی بات کر رہے ہیں. معاصر یقین کرو ان کو جملہ اولیاء مذکورین کی معاصرت حاصل ہو گئی، گویا ان کے کلام کو اس نے سن لیا. دیکھا نہیں لیکن ان کے کلام کو پڑھ لیا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی شیخ کے ساتھ مجتمع نہ ہو سکے تو یہ اس کی محبت اور صحبت میں قادر نہیں ہے. جملہ خود عقید میں لکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم سب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اور امام مجتہدین سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے کہ اولیاء اللہ کا بھی ہے اور نہ ان کا زمانہ پایا ہے. اس کے باوجود ہم ان کے اقوال سے منتفع ہو سکتے ہیں. صاحب اقوال کا ہونا ضروری نہیں، اقوال جو ہمارے حضرت کا خاص جملہ تھا، شیخ کا بدن متبرک نہیں ہے، شیخ کی تعلیمات متبرک ہے. کھمبا جامع جی کہتے تھے، کھمبا تھے شیخ میں اور کھمبے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر اس سے حاصل نہ کرو کچھ، اگر اسے تم نے فائد نہیں اٹھایا، اس کھمبے میں جیسے بے سود ہے شیخ بھی بے سود ہے، تم بھی سود سے محروم بہت زیادہ. اس کھمبے میں شیخ میں کوئی فرق نہیں ہے اگر تم اسے منتفع نہ ہوتے. کھمبا سامنے نہیں تھا، اس میں شیخ میں کوئی فرق نہیں. شیخ کی تم کو صحبت بھی ملی، اعتقادی درست نہیں، طلبی تم کو نہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ اہم مضمون ہے بچہ، اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیے. یہی میں کہتے ہیں 2-3 کاپی 4 کاپی اور لکھی جاتی، بہت کام آتی امت کو، 100 سال کے بعد کام آتی. سوتی کتابیں بھی کہیں کسی کو ایسی اور کتابیں ہی نہیں ملیں گی کسی کو. جہاں سے میں نقل کیا ہوں، قرۃ عین الحجاج میں محتاج، قرۃ عین محتاج، اتنی کتاب ملے گی سنا بھی نہیں ہوگا. جو کہتا ہوں ذرا سے یہ بھی ایک کام ہمارا سمجھ گیا ہوگا. کسی چیز چل رہی ہے 10 جلد کر دیے، پورے علوم آ جائیں گے، سب پورے کتب خانہ جمع ہو جائے گی. ہے کہ نہیں جمع ہے؟ سب چیزیں یہی صاف صاف لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص کسی شیخ کے ساتھ مجتمع نہ ہو سکے یا اس کی محبت اور صحبت، یہ اس کی محبت میں قادر نہیں. جب اس کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، شیخ کے ساتھ ہے، وہ ہے کہ اس کو رویت شیخ کی ہو گئی. کیونکہ ہم سب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابعین ائمہ مجتہدین سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے. سب ان کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تابعین تبع تابعین، بڑے لوگ لکھتے ہیں، بہت بڑے آدمی لکھ رہا ہے، ہمت کے ساتھ لکھ رہا ہے.
حالانکہ ہم لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے اور نہ زمانہ پایا ہے، اس کے باوجود ہم ان کے اقوال سے منتفع ہو رہے ہیں، وہ کہ وہ زندہ ہے. اور ان کے افعال کی ابتدا کر رہے ہیں، ان کے اقوال کو سنیں، جو جس میں ہے مست سمجھ کر. یہ چیز لذیذ کم ہے. حضرت جہاں کوئی بات آئی کسی انگریز کی تعریف میں، کسی نے یہ کوئی اس وقت میں بولا، کہا ایسی حدیث نہیں ہے حضور کی. انگریز کا قول یاد ہے، حضور کی حدیث نہیں یاد ہے. پوری بندی صفت کیا. آج امت غافل ہے اپنے بزرگوں کے اقوال سے، تعلیمات سے غافل. انگریز کا قول نقل کیا، چلتے مجلس سے پہلے کسی نے کیا تھا کہ حضرت اس نے یہ کہا، کوئی وکیل پھر تو کئی دن پر تک یہ حضور کی سیرت تم کو معلوم نہیں، حضور کی تعلیمات تم کو نہیں، حضور کے اقوال تم کو نہیں. حضور کیا تم نقل کرتے ہم سے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تم کو حضور کے اقوال بھی یاد کرنا چاہیے، حضور کے سنن کو، ان کے افعال کو. اور اس معاملے میں بہت ہی مجھے کئی کہا، میں کوئی کہتا تھا حضرت آپ نے اس بات کی بات سمجھ میں بہت سی نہیں آئی. کہا تمہاری بات بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی بہت سی. الزامی جواب فوراً کوئی انگریزی الفاظ آئے تو وہ کہتا تھا، کسی نے اگر کہا کہ حضرت آج بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئی، کہا تمہاری بات بھی ہم کو بہت سمجھ میں آتی. تم بھی وہ الفاظ استعمال کرتے جو ہم نہیں جانتے، ہم بھی اب بھی جاننے والے ہیں. وہ الفاظ تو ہمارے ذہن پہ آئیں گے جواب پر. تم کوشش کرو کہ سیکھو. اس کو بہت زور دیتے، سیکھو، حدیث سے سیکھو، سمجھو کیا ہے قرآن، کیا ہے حدیث، کچھ تو جانو. یہ ہے ہمارا کہ مجلس ایسی ہوتی تھی الحمدللہ. نہیں کہ آنکھ بند کرو، نہیں، آنکھ کھولتے تھے، بند تو نہیں کرے، آنکھ کھولو، سونے کے لیے تو نہیں نہ ہے. بہت کہتے ہیں. اس لیے کہ جب معتقدات کی صورت سامنے آ جاتی ہے، دیکھیے کتاب جملہ نامہ شارانی لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب معتقدات کی صورت سامنے آ جاتی ہے تو اشخاص کی صورتوں کو دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی. جب اس کے اقوال سامنے آ گئے، وہ رہے نہ رہے، اقوال دیکھو. یہ لفظ بہت حضرت کو بہت پسند تھا. جب معتقدات کی صورت، کیا اعتقاد ان کے کیا اخلاق تھے، جب معتقدات کی صورت سامنے آ جاتی ہے تو اشخاص کی صورتوں کو دیکھنے کی حاجت باقی نہیں رہتی. رہے نہ رہے، ان کی تعلیمات یہ ہیں، ان کے ارشادات یہ ہیں. چاہے ارشادات ہو یا نہ ہو، تم کو اس سے مطلب نہیں جائے. تم دیکھو ارشادات. یہ علامہ شارانی کی بات میں کریں، بہت عجیب انداز سے نقل کیا ہے اس کو. اس لیے کہ جب معتقدات کی صورت سامنے آ جاتی ہیں تو اشخاص کی صورتوں کو دیکھنے کی حاجت باقی نہیں آتی. یہ بھی سن لو، یہ اب سننے لائق ہے. اور یہ بھی سن لو جنہوں نے ایسی کتاب کا مطالعہ کیا، یہ بھی سن لو کہ جنہوں نے ایسی کتاب کا مطالعہ کیا اور ان کے اندر اللہ کے طریق کا شوق و ذوق پیدا نہ ہوا تو وہ مردے برابر ہے. یہ بھی سن لو، علامہ شارانی نے لکھا ہے. ہر ایک کتاب کی مضامین کہاں کون سنتا ہے، اپنے ہی لوگ. ہر ایک سب کو سننے لائق ہے ہی نہیں. یہ بھی سن لو کہ جنہوں نے ایسی کتاب کا مطالعہ کیا اور ان کے اندر اللہ کے طریق کا شوق و جذبہ پیدا نہ ہوا تو وہ مردے برابر ہے. یہ سنا رہا ہوں، یہ میں نے کہاں سنا تھا، میں ترکیسر میں سنایا تھا، مولانا عبداللہ کافوری کی تعزیت کے موقع پر.
80 مینار میں کئی ہزار آدمی تھے کہ نہیں. بس اب سبھی لوگ 9 بجے سے 9 بجے رات تک بیان ہو ہی رہا تھا. تمام علماء ہندوستان نہیں پاکستان پورے دنیا ہی کے سب علماء تھے. ہماری باری آئی, سب کو 3 منٹ دیا, ہم کو 9 منٹ دیا وقت, 10 منٹ آپ دیا. پھر ہماری کیسی یہ حدیث سامنے آئی. اس حدیث کے لیے مجھے ظفر آیا یہاں, یہ حدیث کہاں سے سنا. یہ امام تقی عثمانی تقی الدین صاحب نے پوچھا کہ کہاں سے سنایا آپ نے. اسی مجمع میں متحیر ہو گئے سب تھے, ہزاروں عالم تھے, کئی ہزار لوگ. بس یوں ہی دیر میں آیا کہ یہ حدیث, یہ بات میں نے سنائی. لا یکون علماء کا مجمع تھا, لا یکون العالم عالما حتی تکون فیہ 3 خصال. عالم عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 3 خصلتیں نہ ہوں. اپنے سے کمتر کو حقیر نہ سمجھے, عالم نہیں بنو گے. کسی کو ذلیل سمجھو گے تو بلند نہیں ہو سکتے. کسی کو حقیر نہ سمجھو. کوئی طالب تمہارے پاس آئے, اس کی قدر کرو, بیٹھاؤ. طالب خدا ہے. کسی عالم, کوئی عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 3 خصلتیں نہ ہو. اپنے سے کمتر کو حقیر نہ سمجھے. طالب علم آیا, حقیر نہ سمجھو, بیٹھاؤ, کوئی علم سکھاؤ. کوئی کسی طریقے سے کمزور ہے, اس کی کمزوری کو دور کرو. کتنی نصیحت ہے. اتفاق سے ایک کاپی نکالا, سچ کہتا ہوں وہیں پر یہی مضمون نکلا اس کاپی میں, یہی سنایا میں نے. اور تقی الدین نے پوچھا, اور لوگ کچھ لوگ آئے یہاں کہ یہ کہاں سے قول نقل کیا تھا آپ نے. یہ پھر نکل آیا یہ. عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 3 خصلتیں نہ ہوں. اپنے سے کمتر کو حقیر نہ سمجھو. اپنے سے کمتر کو حقیر, اور اپنے بڑے سے حسد نہ کرو. چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھو, بڑوں سے تگڑو. اور علم کی قدر, علم کی قیمت نہ لے. اسی بیان کیا تھا 25 منٹ, سب کو 3 منٹ اور میرا تھا. علم اپنے سے کسی کو, تمہارے پاس طالب آیا اس کی قدر کرو. طالب دین ہے, طالب علم ہے, اس کی قدر کرو. اس کو حقیر نہ سمجھو, تم حقیر ہو جاؤ گے. اور اپنے بڑے سے, اور بڑا اگر کوئی ہے تو اس کے سامنے جھک جاؤ. تو علماء کا مجمع ہے. چھوٹے کو حقیر نہ سمجھو, بڑوں سے تکبر نہ کر. اگر تم سے بڑا جھک جاؤ, جھکو گے تب وہ علم دے گا, ورنہ تم کو ٹھکرا دے گا. وہ اپنے علم کے رک ہی نہیں کرے گا تمہاری طرف. متکبر آدمی کے سامنے کوئی استاد جھکتا ہے. اپنے بڑے سے حسد نہ کرو, جھک جاؤ اس کے سامنے. میں نے بہت جان کیا تھا. بپرس ہر چیندانی کے ذل پرسیدن, بپرس ہر چیندانی کے ذل پرسیدن, دلیل راہ تو باشد بعز و دانائی. پوچھو جو کچھ نہیں جانتے ہو, یہ ایک بڑے عزت اور دانائی کا دینہ ہے. میں نے کہا پھر 9 بجے سے 9 بجے کا وقت تھا, 12 گھنٹے. میں نے 9 سے اتنی دیر تک حضرت مولانا عبداللہ کاپودری کی مدح کی جا رہی ہے, ان کے مداری بیان کیے جا رہے ہیں دونوں. میں نے کہا وہ سب جانتا ہوں, میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں, مگر اس سے کام نہیں چلے گا. کامیابی اس سے ہوگی کہ ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں تب کام بنے گا. اپنے اکابر کی سیرت کو اختیار کرو, اسی وقت ختم ہوگی. اکابر کی سیرت دیکھو کس طریقے سے ان کو حاضر ہوئی. اکابر کی سیرت کو دلیل راہ تو باشد, جب تک اس کے اندر 3 خصلت نہ ہو. اپنے سے کمتر کو حقیر نہ سمجھے, اور اپنے بڑے سے حسد نہ کرے. اس کے سامنے جھکو گے تب وہ تمہارے ساتھ جھکے گا. جھکو تب جھکے گا. اور علم کی قیمت نہ لے.
لا یاخذ ثمنا علی علمہ، اپنے علم پر ثمن کو طلب نہ کرے. اسی پر مجلس ختم ہوئی. کئی گھنٹے صبح سے چل رہی تھی 9 بجے تک. میں کہا یہ یاد کرو، یاد کرو یہ اکابر تمہارے تھے. تم اکابر کی مدد سے صرف اکابر میں سے نہیں بنو گے، اکابر کی تعلیم کو لو تو اکابر کی درجے میں پہنچ گے. تم نے اپنے اکابر کی تعریف کی، تم ایسے بنو کہ اکابر تمہاری تعریف کریں. تم نے اکابر کی تعریف کی، تم کو ایسا بننا ہے کہ اکابر تعریف کرے. مثال دیا حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. سر شاہ یعقوب صاحب کے استاد تھے. حضرت ہم کو کون پوچھے گا، ہم کو کچھ آتا نہیں. کہا ہم اساتذہ موجود ہیں، اس وجہ سے کوئی نہیں پوچھتا. ہمارے نہ رہنے کے بعد تم لوگ رہو گے. تو بیٹھ کیا میں نے، استاد کہہ رہا کہ تم ہی رہو گے. میں نے کہا ایک اور مثال دیا ہے کہ حضرت ایک صاحب آئے بیعت ہونے کے لیے خواجہ باقی باللہ سے، شیخ تھے شاہ. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ مجدد احمد سے بیعت ہو جائے. احمد نام تھا، احمد سے بیعت ہو جائے. دیکھا ہم کو تردد ہوا، شیخ موجود ہے اور شیخ احمد مجدد الفسانی کو کہا ان کے خلیفہ سے ان کی طرف. تو انہوں نے توجہ کیا، انہیں بے اطلاعی کیا کہ ہم آپ سے آئے ہیں. کہا دیکھو احمد وہ آفتاب ہے. میں نے کہا پیر تعریف کر رہا ہے مرید کی، وہاں استاد نے تعریف کیا معتھانوی کی، یا پیر تعریف کر رہا ہے مرید کی. امام احمد سے رجوع کرنے میں ان کو آ رہا تھا. احمد وہ آفتاب ہے کہ ہزاروں ستارے ہمارے جیسے اس کے اندر گم ہیں. میں ایسے بنو بیان کیا تھا میں. احمد وہ آفتاب ہے، احمد وہ آفتاب ہے ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں. بیان کیا تھا. میں نے کہا تم کو ایسا بننا ہے. صرف اکابر کی تعریف سے پیدر سلطان بوجھ سے کچھ نہیں ہوگا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق. یہ اس وقت کتاب بھی نہیں تھی، بس ذہن میں یہی اسی کو بیان کیا. تمام علماء ہی تھے، ہزاروں تو عالم تھے، ہزاروں عالم تھے. مجمع 10 یہ 20 اسی کو ختم کر دیا. اللہ کا شکر. اللہ کو غرور سے دلدار سے اللہ محفوظ رکھے. تک دین والے سب کھڑے ہوئے وہاں تک، حضرت وہاں تک. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی سیرت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق اور پر عمل کی توفیق. اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا. بیعت خاص ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ 2-3 دن اور بنا لو تو اس میں بہت سے مضامین آ جائیں گے، کوئی کتب خانہ آ جائے گا اس میں. لیکن کس کو فکر ہے مجھے اسی علوم کا بھی ذوق ہونا چاہیے، سننے سنانے کا کچھ ذوق پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ایک کافی ہے مجلس کے لیے، ایک بات کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی سیرت کو ملحوظ رکھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن ہر کسی میں لوگ آتے ہیں. کل ہی دیکھے کتنے کیا رائے، میں اپنی بات کہہ دیتا ہوں. یہ ہے ہمارے نزدیک سیرت سلف. یہ ہے، مانو تو مانو، ہم کو پرواہ نہیں، سب ہمارے یہاں موجود ہے. سیرت سلف معیار انکار برشر صاحب اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. معیار انشاء برشر شاید اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. لو تبھی کتاب اللہ پر عمل کر پاؤ گے، سنت رسول اللہ پر عمل کر پاؤ گے. اور جہاں سیرت سلف کو چھوڑا بھاگ جاتا ہے آدمی. کتاب اللہ سمجھ سامنے نہیں بھاگ جاتا ہے، سنت رسول اللہ سامنے بھاگ جاتا ہے. جیسے
فرقہ ضالہ کے یا مضلہ کے امام سب ایسے تھے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں. اتنے بڑے عالم معمولی علامہ شارانی وغیرہ یا مولانا کشاف زمخشری معمولی آدمی تھے. حضرت یعقوب صاحب معلوم ہوا کہ انہوں نے توبہ کر لیا تھا. زمخشری نے معتزلی تھے. حضرت فرماتے بہت خوش ہوئے. حضرت ان کے توبہ کو لکھ کر کے لکھا ہے, حاشیے پہ لکھا ہوا ہے, بہت خوش ہوئے. کہا اتنا بڑا عالم مفسر قرآن کشاف کا لکھنے والا. حضرت یعقوب صاحب جو استاد تھے حضرت تھانوی کو کہتے تھے کہ مجھے خیال ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ زمخشری جیسے آدمی کو عذاب دیں گے؟ اتنا بڑا عالم قرآن کا مفسر, لیکن تھے معتزلی. جب اہل سنت جماعت پر نہیں تھے تو کیا ہوگا, نتیجہ نکلے گا کہ نہیں. فرماتے تھے یعقوب صاحب فرماتے تھے اتنا بڑا مفسر کیا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا؟ تو اس کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے توبہ کر لیا تھا. اس عقیدے سے تو خوش ہو گئے, بہت خوش ہوئے. ماشاء اللہ بہت خوش ہوئے. جب یہ اس کو نہیں معلوم تھا تو انہوں نے توبہ کر لیا تھا اعتدال سے, تو خوش ہو گئے. ارے ماں یعقوب صاحب کا یہ قول لگا دیا ہے جو ان کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ ایسا بڑا مفسر صاحب کشاف اس کو اللہ عذاب دے گا. معتزلی تھے. جب یہ سنا کہ انہوں نے توبہ کر لیا تھا تو بہت خوش ہو گیا. علم لے آتا ہے, راہ پر لے آتا ہے. جتنے فرقہ اللہ کے ائمہ مطلب ایک سے ایک عالم تھے, لیکن تھوڑی سی دور میں پھسل گئے بہت سے. اللہ ہم سب کو راہ حق پر رکھے, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے. علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے علم کی نگہداشت کریں, سنت کے مطابق چل رہے کہ نہیں ہے. جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں, جو اسراء کو چھوڑا گمراہ ہو گئے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا, یہ بھی ضروری ہے ماشاءاللہ. طریق کی تشریح کیا ہے, کیا بنیادی چیز یہی. طریق میں تم تبھی چل سکتے جو اپنے اکابر کے معتقد ہو گے. ان کا طریق اکابر کے طریق, اپنے سے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر گامزن رکھے. ہم کو, ہماری اولاد, ہمارے متعلقین سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ حق پر قائم اور دائم رکھے. اس میں اللہ تعالیٰ ہر ضلالت سے, ہر بدعت سے, ہر گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. علمی گمراہی ہو یا عملی ہو یا اعتقادی ہو, تمام گمراہیوں سے, ضلالات سے, بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.